السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض سے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ اے لاہور فیز 1 کے کے بلاک میں اور پلازا نمبر ہے 41۔ تو ناظرین، پلازا نمبر 41 میں آئی ٹی مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آفس ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اور میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ محو گفتگو ہے آئی ٹی مارکیٹنگ کے مینیجر محمد فیصل جٹ۔ جناب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، شکر اللہ کا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فیصل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کو اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جی شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جی میں اس فیلڈ میں 2001 سے آنورڈ جو ہے وہ اب تک جو ہے کام کر رہا ہوں، اور میری جو ہے اسٹارٹنگ ایک بڑے ادارے سے ہوئی تھی، اور اس میں نے کوئی 5-6 ایئر وہاں پہ کیا ہے، سر کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر بیچ میں کچھ اپنا کوئی سیٹ اپ میں نے کچھ عرصہ کیا ہے۔ تو گئے بگئے 1-2 بڑے جو ہے ادارے ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں۔ تو اب جو ہے الحمدللہ میں آئی ٹی مارکیٹنگ کا حصہ ہوں، اور ماشاء اللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اپنے کلائنٹس کو جو ہے نا وہ لے کے چل رہے ہیں۔ آپ آئی ٹی مارکیٹنگ میں کتنے عرصہ سے ہیں اور آپ کا یہاں پہ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ الحمدللہ جی، میرا عمران مقصود صاحب کے ساتھ بڑا اچھا سی او عمران مقصود صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایک تعلق ہے، اور ان سے ہم پرانے اس یہاں پہ آنے سے پہلے بھی میں ان سے بڑا مارکیٹ میں میرا ان کے ساتھ کام ہوتا تھا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ تو ماشاء اللہ عرصہ کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے میں ان کے ساتھ ہوں۔ باقی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام کو بہتر سے بہتر کیے۔ آپ کسی ایک خاص ایریا میں زیادہ کام کرتے ہیں یا سارے ریئل اسٹیٹ جتنے بھی سیل، پرچیز، پلاٹوں، فائلوں سبھی کام کرتے ہیں؟ نہیں جی، میری شروع سے ہی ہے کہ میں فیز 8 کو میری اسپیشلٹی ہے۔ فیز 8؟ ہاں جی، فیز 8 پراپر 8 جو ہے اس میں میں اسپیشلسٹ ہوں، اور الحمدللہ اس میں میرے کافی کلائنٹیج ہے، کافی میں نے لوگوں کو چیز بائی کرا دی ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے آئی وی بائی کری، وہ اس میں کچھ پلاٹ پوزیشن ہے، کچھ نان پوزیشن ہے، تو اس طرح کر کے ان میں یہ کام ہو رہا ہے میرا زیادہ، اور اسی کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کلائنٹیج وغیرہ اس کے ساتھ۔ فیصل صاحب، یہ جو اوورسیز پاکستانی کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا ان کی جو بائنگ جو ہوتی ہے یا پاکستان میں، اور بالکل ہم تو بات کریں ڈی ایچ اے، تو یہ کیا سین ہے اس کا؟ اوورسیز انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے یا ابھی اسٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں میں ذرا چاہتا ہوں کہ کچھ ناظرین کو بتائیں۔ اصل میں جی اوورسیز کلائنٹ ہمیشہ ہی خاص کر اپنے جو وہاں پہ جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس کا وہ آلٹرنیٹ چاہتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ کو ایسی جگہ پہ سیف ہو جہاں پہ ہمیں اس کا ایک تو ریٹرن بھی جلدی ملے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی پراپرٹی بالکل سیف سیکیور ہو، تاکہ وہ کل جب بھی اپنی اس کو بنانا چاہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہیں، یا اس کو وہ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لینا چاہیں، تو وہ ان کو کئی مسئلے مسائل نہ پیش ہیں، اس لیے وہ ڈی ایچ اے کو پریفر کرتے ہیں۔ اور لاہور ڈی ایچ اے سے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ جلدی کوئی آپ کو جو ہے وہ جلدی اس کو آپ کو اس میں پروفٹ ملے یا اس میں آپ کے لیے فائدہ آگے ہو۔ یہ ڈی ایچ اے میں یہ کیسے کیوں کر زیادہ جو انویسٹمنٹ یا آپ کی جو پراپرٹی کی جو خریداری ہوتی ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ کیوں زیادہ ہوتی ہے یہ باقیوں کی نسبت؟ یہ کیا خاص وجہ کیا ہے؟ ایکچولی سر بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو جتنی بھی ٹرانزیکشن اوورسیز کو میرے جو کلائنٹ ہیں ان سے اکثر میں سوال بھی کرتا رہتا ہوں کہ سر آپ کا میں نے مطلب کہ دیکھا ہے کہ ڈی ایچ اے میں آپ نے یہ تیسرا یا چوتھا پلاٹ لیا ہے مجھ سے، تو اس کی کیا آپ کو کیا زیادہ کس وجہ سے اس کو پریفر کرتے ہیں؟ تو ان کے یہی ریمارکس ہوتے ہیں کہ جی اصل میں ہم اس کو سمجھ لیں کہ جب اتنی چیز ہمیں کسی اور انویسٹمنٹ میں نہیں ہمیں سیکیور ہمیں جتنا ہم ڈی ایچ اے میں پیسہ لگا کے، اور اس کا جو سسٹم ہے، اس کا جو ٹرانزیکشن کا ٹرانسفر کا سسٹم ہے، جو طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے سارا، وہ بہت سیف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس قسم کا۔ فیصل صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، حکومتیں جو ہے نا وہ زیادہ مستحکم نہیں ہیں، اور ایک انسٹیبلٹی کی صورتحال ہے، جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو کیا یہ بات درست ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور یہ جو صورتحال ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور کیا واقعی متاثر کرتی ہے؟
جی بالکل جی، ہر کنٹری کا ملک کا یہی ہوتا ہے کہ جی اس میں پہلے تو لا اینڈ آرڈر کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں. اگر وہ کم سے کم ہے تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کی ساری انڈسٹریز جو ہے وہ پھلے پھولیں گی اور بہتری کی طرف جائیں گی. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بہت اس وقت پاکستان میں پچھلے اگر کوئی 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت حالات سے آج بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، سیکیورٹی کے حساب سے، اور ڈیفینیٹ ہے کہ تھوڑے سے ہمیں اس وقت معاشی معاملات میں تھوڑی سی مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ وہ بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے. جی ناظرین، محمد فیصل بٹ مینیجر آئی ٹی مارکیٹنگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ جو معاشی جو پرابلم ہے ملکی لیول کی وہ افیکٹ کر رہی ہیں تمام بزنس کو، تمام شعبوں کو، اسی طرح ریئل اسٹیٹ کو بھی کر رہی ہیں. تو ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ نے اگر ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو اگر مزید معلومات چاہیے تو آپ اس ادارے کا یوٹیوب چینل آئی ٹی مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کو کلک کریں، اس کو سرچ کریں، اس کو وزٹ کریں اور پھر سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور ساتھ ہی وہاں پہ چھوٹی سی جو ٹلی بنی ہو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کلک کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو وہ فوری اس کا جو نوٹیفیکیشن بھی جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ جائے گا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے محمد فیصل جٹ مینیجر آئی ٹی مارکیٹنگ کی گفتگو بڑے پیشنس کے ساتھ سنی. ریاض حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.